حامدم و مسلین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ درس مثنوی جاری ہے۔ آج ایک اہم سبق اور درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بات کچھ اس طرح ہے کہ یہودی بادشاہ جس نے ایک آتش کدہ جلا رکھا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بت کو لگا رکھا تھا، وہ اس لیے کہ جو اس بت کی پرستش نہ کرتا وہ یہودی بادشاہ اسے آگ میں جلا دیتا۔ پیچھے واقعہ اور اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ جب اس بادشاہ نے مسلمانوں کو اس آگ میں ڈالنا شروع کیا اور دیکھا کہ وہ آگ نہیں جلا رہی اور جوق در جوق لوگ آگ میں کود رہے ہیں اور آگ میں چھلانگیں لگا رہے ہیں، تو اس نے آگ سے سوال کیا اور کہا کہ اے آگ تو کیوں نہیں جلاتی؟ تو جو آگ نے اسے جواب دیا، اس کا سوال اور آگ کا جواب دونوں آج کے اس درس کے اندر ایک خوبصورت پیرائے میں رومی کی زبانی موجود ہیں۔ اتاب کردن جہود آتش را کہ چرا نمی سوزد و جواب او۔ یہودی بادشاہ کا آگ پہ غصہ کرنا اور آگ کا اسے جواب دینا۔ روب آتش کرد شاہ کائے تند خو، آ جہاں سوزے طبیعی خود کو۔ کہنے لگا آگ کی طرف متوجہ ہو کر کہ اے سخت مزاج، تیری دنیا کو جلانے والی عادت اور نیچر فطرت کہاں گئی؟ چونمی سوزی چہ شد خاصیتت، یاز بخت ما دگر شد نیتت۔ کہنے لگا تو جلاتی کیوں نہیں؟ تیری جلانے والی خاصیت کہاں گئی؟ تیری وہ عادت کہاں گئی؟ تیری وہ فطرت کہاں گئی؟ یا پھر ہمارے نصیب سے تیری نیت اور تیرا ارادہ بدل گیا؟ جس کو ہم جلانا چاہ رہے ہیں اسے تو نہیں جلاتی۔ مین بخشائی تو بر آتش پرست، آنکھ نہ پرستد ترا چوں او برست۔ تو آگ کے پوجنے والے کو بھی نہیں بخشتی تھی۔ جو تیرا پجاری ہوتا، تجھے پوجتا، اگر وہ تجھ میں کود جاتا تو اسے بھی جلا دیتی۔ تو جو تجھے نہیں پوجتا اور تیری پوجا پاٹ کو ترک کرتا ہے اور تیری تحقیر کرتا ہے کہ آگ کو پوجنا کوئی اچھا عمل نہیں ہے، تو اسے تو کیوں نہیں جلاتی اور اسے تو کیوں نہیں راکھ بناتی؟ ہرگز اے آتش تو صابر نیستی، چون سوزی چیز قادر نیستی۔ اے آگ تو صبر کرنے والی تو نہیں تھی، تجھ میں تو ہرگز صبر نہیں پایا جاتا تھا، کیوں نہیں جلاتی؟ کیا ہے جو تو جلانے پہ قادر نہ رہی اور تیری قدرت نہ رہی؟ آگے اس نے کہا کہ کیا ایسا تو نہیں کہ تجھے کسی نے نظر بند کر دیا ہو؟ جیسے کسی کو نظر بند کیا ہو تو اس کی وہ حرکت اور قوت اور اس کا کام بند ہو جاتا ہے۔ یا تجھ پر کسی نے جادو کر دیا؟ جادوے کردت کسے یا سیمیات، یا خلاف طبع تو از بخت ماس۔ کسی نے تجھ پر جادو کر دیا ہے یا جادو ٹونے کی کیفیت تجھ پہ طاری ہو گئی ہے، یا طبیعت کے خلاف کسی کو نہ جلانا یہ ہمارے نصیب اور مقدر کی وجہ سے بن گیا ہے، کیا ہوا ہے تجھے؟ تو جو آگ نے جواب دیا، اگر انسان اسے سمجھ لے اور اس میں غور و فکر کر لے تو انسان کو بہت سارے زندگی کے مسائل میں ایک داد ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، آدمی کو راستہ اور طریق زندگی مل جاتا ہے۔ گفت آتش من ہمانم آتشم، اندرات تا تو بینی تابشم۔
وہ کہنے لگی میں وہی آگ ہوں اور میں وہی جلانے والی ہوں، اگر تو اندر آئے تو میں تجھے بتاؤں گی کہ میری تپش، میری حرارت، میری حدت کیا ہے۔ اگر تو یہ دیکھنا چاہتی ہے تو میرے اندر آ کے دیکھ کہ میرے اندر کتنی حرارت ہے، جلانے کی کتنی ہمت اور طاقت ہے، اور میں اپنے اندر کتنی حدت رکھتی ہوں اور شدت رکھتی ہوں۔ تب من دیگر نہ گشت و عنصرم تیگ حکم ہم بدستوری برم، میری طبیعت اور میری اصل بدلی نہیں، میں خدا کی تلوار ہوں، میں خدا کی تلوار ہوں، لیکن میرا کاٹنا اپنی مرضی سے نہیں، میرا کاٹنا اللہ کے اذن اور اس کی اجازت سے ہے۔ میں از خود کسی کو نہیں جلاتی، از خود کسی کو راکھ نہیں بناتی۔ اگر میں کسی کو جلاتی ہوں، کسی کو راکھ بناتی ہوں، تو وہ اللہ کے اذن اور اس کی اجازت سے کرتی ہوں۔ پھر رومی ایک خاص قسم کی تشبیہ کو ذکر کرتے ہیں، اور وہ کچھ اس انداز میں کرتے ہیں کہ بردرے خرگے سگانے ترکماں چاپلوسی کردہ پیش مہماں، کہ ترکمانوں کے کتے تھے، اگر ترکمانوں کے کوئی معزز مہمان آتے تو وہ ان کی چاپلوسی کرتے، دم ہلاتے، ان کے پاؤں میں پڑ جاتے۔ تو رومی کہتے ہیں ترکمانوں کے کتے خیمہ پر، دروازے پر اگر کوئی مہمان آتا ترکمانوں کا تو وہ اس کی خوشامد کرتے، چاپلوسی کرتے، دم ہلاتے، سر زمین پہ رکھ دیتے، یہ ان کا کام تھا۔ ور بخرگے بگزرت بیگانہ رو حملہ بینداز سگاں شیرانہ ہو، اور اگر کوئی اجنبی گزرتا تو وہ تھے کتے ترکوں کے، مگر حملہ ان کا شیروں جیسا ہوتا تھا۔ تو آگ یہاں پر ایک اپنی طرف سے اس یہودی کو جواب دیتی ہے اور کہتی ہے من ز سگ کم نیستم در بندگی، کم ز ترک نیست حق در زندگی، کہا میں غلامی میں ان کتوں سے کم نہیں ہوں۔ وہ کتے اپنے اور بیگانے کو پہچانتے تھے، اگر کوئی مہمان آتا تو خوشامد کرتے، اگر کوئی غیر آتا تو کاٹ کھاتے۔ آگ نے کہا میں ہر کسی کو نہیں جلاتی، میں بھی اپنے اور بیگانے یعنی خدا کے ماننے والے اور انکار کرنے والوں کے درمیان تمیز رکھتی ہوں، فرق کرتی ہوں۔ جو خدا کا ماننے والا ہو میں اسے نہیں جلاتی، بلکہ جو خدا کا منکر ہو میرا جلانا اسے کام ہے۔ چونکہ غم بینی تو استغفار کن، غم بامر خالق آمد کار کن۔ اور رومی کہتے ہیں اگر تیرے مزاج کے اندر کوئی اس سے ہٹ کے معاملہ آتا ہے جس کے نتیجے میں تجھے کوئی رنج، تجھے کوئی غم اور تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ مت سمجھ کہ یہ غم کسی کی جانب سے ہے۔ جیسے آگ کا جلانا آگ کی اپنی نیچر اور فطرت سے نہیں، بلکہ آگ کے اندر اس کی نیچر اور فطرت اذن الہی سے پیدا ہوتی ہے، اور یہی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن جاتی ہے، یہی آگ اللہ کے نیک اور خاص بندوں کے لیے جلانے کا کردار نہیں کرتی بلکہ ان کے لیے گلزار بن جاتی ہے۔ تو رومی کہتے ہیں چونکہ غم بینی تو استغفار کن، جب تو غم دیکھے تو پھر استغفار اور توبہ کر، غم امر خالق آمد کار کن، کیونکہ غم اسی کے پاس آتا ہے جس کے لیے اللہ کی طرف سے اذن اور حکم ہوتا ہے۔ چوں بخواہد این غم شادی شود، این بند پوئے آزادی شود۔ فرمایا جب وہ چاہتا ہے تو این غم میں وہ غم خوشی بن جاتا ہے، این بندے پائے آزادی شود، اور خود بیڑیاں یہ آزادی کا کردار ادا کرتی ہیں، جنہیں ہم قید و بند کہتے ہیں، بیڑیاں کہتے ہیں، زنجیر کہتے ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے اذن ہو جائے تو وہ زنجیر زنجیر نہیں بلکہ آزادی کا
ایک راستہ بن جاتے ہیں۔ باد و خاک و آب و آتش بندان، با منو تو مردہ باحق زندان۔ فرمایا ہوا، مٹی، پانی، آگ، یہ سب غلام ہیں۔ آگ، ہوا، مٹی، پانی، یہ سب غلام ہیں۔ میرے اور تیرے اعتبار سے ہم پانی کو، آگ کو، ہوا کو، مٹی کو مردہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ زندہ ہیں، اور ان کی ایک اپنی حیثیت اور ان کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ پیش حق آتش ہمیشہ در قیام، اللہ اکبر۔ ہم چو عاشق روز و شب بے جاں مدام۔ رومی کہتے ہیں آگ اوپر کیوں اٹھتی ہے؟ آگ اوپر کیوں اٹھتی ہے؟ اس کے شعلے بلندی کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ تو رومی اپنے اس کلام میں اس مثبت طریق کو ذکر کر رہے ہیں، یعنی جہاں اس کے جلاؤ گراؤ کی بات کی جا سکتی تھی یا اس کے تکبر کی بات کی جا سکتی تھی، مولانا روم کہتے ہیں کہ آگ کی نیچر اور فطرت میں جلانا اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی رضا اور اس کے اذن اور اس کے حکم سے ہے۔ وہیں پر رومی کہتے ہیں آگ کا بلند ہونا یہ تکبر نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں کمر بستہ ہونا ہے، قیام کرنا ہے۔ پیش حق آتش ہمیشہ در قیام، اللہ کی بارگاہ میں آگ ہمیشہ قیام میں رہتی ہے اور ہمیشہ کھڑی رہتی ہے۔ ہم چو عاشق روز و شب بے جاں مدام، عاشق کی طرح بے جان یہ دن رات مسلسل کھڑی رہتی ہے، جب تک اس کے اندر وہ جلاؤ رہتا ہے، اس کے شعلے رہتے ہیں، اس کی آگ رہتی ہے، تو اس وقت تک یہ کھڑی رہتی ہے۔ کیوں کھڑی رہتی ہے؟ اللہ کے حضور قیام میں اور اس کی طاعت اور بندگی میں کھڑی رہتی ہے۔ سنگ بر آہن زنی آتش جہد، ہم بامر حق قدم بیرون حد۔ فرمایا تو نے کبھی دیکھا ہے کہ لوہے پر اگر پتھر ماریں تو آگ نکلتی ہے، اور پتھر سے آگ کا نکلنا اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کی اجازت سے ہے۔ آہن و سنگ از ستم برہم مزن، کہیں دو میزائن ہم چوں مرد و زن۔ فرمایا ظلم کے لوہے اور پتھر کو باہم نہ ٹکرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں مرد اور عورت کی طرح بچے دیتے ہیں۔ جس طرح مرد اور عورت سے اللہ تعالیٰ مرد و زن کو، بچی اور بچے کو پیدا کرتا ہے، تو اسی طرح لوہے اور آگ کو ٹکرانے سے جو چنگاڑی نکلتی ہے تو یہ اس کی اولاد کی مانند ہے اور اس کے بچوں کی مانند ہے۔ سنگ و آہن خود سبب آمد و لیک، تو ببالا تر نگر اے مرد نیک۔ رومی کہتے ہیں آگ یا چنگاڑی کے نکلنے کا سبب اگرچہ لوہا اور پتھر ہیں، لیکن یہ دونوں سبب ہیں، لوہا اور پتھر دونوں سبب ہیں جس کے نتیجے میں وہ چنگاڑی نکلتی ہے۔ رومی کہتے ہیں اگر تو نیک مرد ہے اور اچھی نیت والا، اچھے ارادے والا، اچھے عمل والا ہے، تو لوہے اور پتھر کو نہ دیکھ بلکہ ان دونوں کے خالق اور مالک کو دیکھ، اور ان دونوں کے پیدا کرنے والے کو دیکھ۔ تو ببالا تر نگر اے مرد نیک، تو اس سے آگے جا، تو اسباب کی جانب نہ جا بلکہ تو مسبب الاسباب کو تلاش کر۔ وحدت الشہود اور وحدت الوجود کا بھی صوفیاء کا یہی تصور ہے کہ اس شہود سے نکل کر اس بارگاہ حق تعالیٰ تک رسائی کو حاصل کر، اور بعض صوفیاء تو وحدت الوجود اور وحدت الشہود سے گزر کر وحدت المقصود کی بات کرتے ہیں، جن میں حضور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ ہیں۔ کی سبب را آ سبب آورد پیش، بے سبب کہ شد سبب ہرگز زخیش۔ اس لیے کہ اس سبب کو اس پیدا کرنے والے نے سبب کے طور پہ پیدا کیا ہے، اور بغیر اس اسباب کے بنانے والے کے کب کوئی سبب پیدا ہوا ہے؟ جو مسبب الاسباب ہے، اگر وہ اسباب کو پیدا نہ کرے تو کون سا سبب ایسا ہے جو پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا پیدا ہونا
किसी सबब का मुमकिन होना ये मुसब्बिबुल असबाब और परवरदिगार आलम और रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ से है। वहाँ सबब हा का अम्बे यारा रह बरस, आ सबब हा जी सबब हा बरतरस। वो असबाब जो अम्बिया के रहनुमा हैं वो और हैं, और वो इन असबाब से बालातर हैं, क्योंकि नबी की निगाह हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे रहती है, और नबूवत का जो सब्जेक्ट है वो सबसे पहले अल्लाह की तौहीद है, और फिर अपनी नबूवत और रिसालत का प्रचार होता है। और नबी पर फ़र्ज़ होता है जहाँ तौहीद बारी ताला का प्रचार करे वहाँ अपनी नबूवत और रिसालत का भी प्रचार करे। ई सबब रा महरम आमद अक्ल मा, वहाँ सबब हा रास्त महरम अम्बिया। इस सबब से हमारी अक्ल वाकिफ़ है, और उन असबाब को फ़कत अम्बिया जानते हैं, अम्बिया के अलावा उनको कोई नहीं जानता। ई सबब चे बूद तबाजी गोर सन, अंदरी चा ई रसन आमद बेफन। ये सबब क्या है? अरबी में अगर उसे कहे तो एक रास्ती और एक सीधे रास्ते की तरफ जाने वाली चीज़ है। जिस तरह कुएं में डोल को रस्सी के ज़रिए लटकाया जाता है और उससे पानी निकलता है, तो ये भी एक तशबीही तौर पर जिक्र किया कि असल डोल में जो पानी का आना है वो उस रस्सी के सबब है, जो रस्सी डोल के साथ बाहर आ रही है और डोल को निकाल के पानी उसमें भरा हुआ है, लोगों को सैराब कर रही है, तो रस्सी एक सबब है पानी को और डोल को निकालने के लिए। गर्दिशे चरख ई रसन रा इल्लतस, चरख गर्दां रा नदीदन जल्लतस। फरमाया घड़ी की गर्दिश, ये हम जो टाइम में देखते हैं सेकंड चल रहे हैं, या दिन रात का बदलना है, शब रोज़ का आना है, घंटे मिनट सेकंड मैनुअल सेकंड ये जो चल रहे हैं, रूमी क्या कहते हैं? फरमाया गर्दिश चरख ई रसन रा इल्लतस, घड़ी की गर्दिश उसी रस्सी की इल्लत है और उसी रस्सी की तरह एक सबब है, लेकिन दर हकीकत क्या है? रूमी कहते हैं दर हकीकत चरख गर्दां, ये जो वक्त का बदलना है उस बदलने वाले को न देखना और वक्त के बदलने को देखना, ये दर हकीकत एक गलती है। दर हकीकत एक गलती है। और क्यों गलती है? कि घड़ी के घूमने को देखता है और जो उसे चलाने वाला है उसको नहीं देखता, तो इससे बड़ी गलती और क्या हो सकती है? तो सूफिया हमेशा असबाब से मुसब्बिबुल असबाब की तरफ लेके जाते हैं। वो ये कहते हैं कि सिर्फ असबाब तक न रहो, बल्कि उस ज़ात तक जाना है तो असबाब से गुजर कर मुसब्बिबुल असबाब तक निगाह का रखना, तवज्जो का जाना ज़रूरी है। बादो आतिश मीशवन अज अमर हक, हर दो सर मस्त आमदन अज खमर हक। फरमाया हवा और आग अल्लाह के हुक्म से वजूद में आते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस शराब से ये दोनों मस्त हैं, और शराब से मुराद अमर हक है, अल्लाह के हुक्म और अल्लाह ताला के फरमान से। आब हिल्मो आतिशे खश्म ए पिसर, हमज़े हक बीनी चुबा कुशाई नज़र। फरमाया ए बेटा, बुर्दबारी का पानी और गुस्से की आग भी तो अल्लाह की जानिब से देखेगा अगर तू आँख खोल के उसका नज़ारा करना चाहे। यानी आँख खोल के उसका मुशाहिदा करना चाहता है तो उसके लिए लाजिम है कि तू तवज्जो से और गौर से देखे, तो फिर तेरे लिए ये चीज़ हो सकती है। गर नबूदे वाकिफ़ अज हक जाम बाद, फ़र्क कै कर दे मयाने कौम याद। हवा की जान अगर अल्लाह से वाकिफ़ न होती और अल्लाह ताला को न जानती, तो कौम आद और नेक के दरमियान
یعنی نیک اور بد کے درمیان فرق کب کر سکتی؟ یہ فرق اللہ کی طرف سے اس کے اذن اور حکم سے ہے کہ فلاں کو ہلاک کرنا ہے اور فلاں کو محفوظ کرنا ہے۔ اس ساری گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ آگ کا جو رومی نے استعارہ اختیار کیا ہے اور اس کے جلانے کی جو بات کی ہے وہ یہی ہے کہ آگ کا جلانا اپنی مرضی اور اپنی منشا سے نہیں، اللہ کی مرضی اور اس کی رضا سے ہے، اور کسی کو اگر بچانا ہے تو وہ بھی اس کی اپنی مرضی اور اپنی منشا سے نہیں، وہ بھی اللہ کے اذن اور اس کے حکم سے ہے۔ تو انسان جب کسی آزمائش میں آتا ہے، جب کسی مصیبت میں آتا ہے، کسی شدت اور تکلیف میں آتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اسباب سے بڑھ کر مسبب الاسباب کی جانب رجوع کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عجز اور انکساری کو اختیار کرے، رجوع اللہ کرے، اور اس کی ذات سے توفیقات کو طلب کرے، تو پھر آگ کو بھی گلزار بنایا جا سکتا ہے اور کائنات کی ہر نعمت کو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔